اگر آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ دین اور دنیا کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے. اگر آپ دینی تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ دنیاوی زندگی کے متعلق اور شریعت میں کیا کیا حکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز فرض کی ہے, اللہ رب العالمین نے کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے, کس چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے, ان ساری چیزوں سے ہم کیا ہوں گے, ناواقف ہوں گے, ہمیں معلوم نہیں ہوگا. اور جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم ان کے درمیان تمیز اور فرق نہیں کر پائیں گے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى في موضع آخر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. محترم و مکرم مصلیان نظام، حاضرین نماز جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین و ملت و اخوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں جنہوں نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے ہر قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. انہی میں سے
ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور پھر اس دنیا میں مبعوث کیا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، ہمیں راہ ضلالت سے نکالنے کے لیے اور ہدایت پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام، اللہ رب العالمین کی شریعت اور اللہ رب العالمین کی توحید کو تمام بندوں تک حتی المقدور اور حتی الامکان پہنچانے کی کوشش کی۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اکرام پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ حاضرین گرامین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے کئی آیتوں کا تلاوت کیا مختلف جگہوں سے، اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث کی بھی تلاوت کی۔ ان تمام نصوص کا مرجع، مرکز اور مقصد صرف ایک ہی کیا ہے کہ دور حاضر میں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت، دینی تعلیم کی اہمیت و فضیلت مسلم ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت و فضیلت، ضرورت، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ قرآن و احادیث میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بہت تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کو فرض قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جہاں دینی تعلیم خداوند رحمت، خداوند کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے شریعت میں ان کو ایک مقام حاصل ہے، وہیں پر دینی تعلیم باعث نجات بھی ہے، باعث کامران بھی ہے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والا انسان دنیاوی زندگی میں بھی سرخروئی سے نوازا جاتا ہے، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین کے پاس ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں، عصر حاضر میں، جس تعلیم کو ہم فروغ دے رہے ہیں، جس تعلیم کو ہم بڑے ہی اچھے انداز میں حاصل کر رہے ہیں، یہ دینی تعلیم سے بالکل ہی الگ ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن اور احادیث، احکام و شریعت کی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، دنیاوی تعلیم، انجینئرنگ ہو یا پھر کوئی بھی ایسی تعلیم ہو، سائنس کی تعلیم ہو، ہندی انگلش کی تعلیم ہو، میتھس کی تعلیم ہو، اگر سارے کے ساری تعلیم حاصل کر کے بڑے اچھے اور عمدہ ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، تو ان کو کہا جائے گا پڑھا لکھا جاہل۔ پڑھا لکھا جاہل کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ان کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، سب سے پہلی وحی اقرا کے لفظ سے شروع ہوا۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، تیسری مرتبہ، پہلی مرتبہ دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری مرتبہ دبایا، پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ جب دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا کہ پتہ چلا
کہ دینی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن اور احادیث کو جاننا، شریعت کے احکام کو جاننا، شریعت کو جاننا تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک چیز فرض کی گئی اور وہ چیز تمام مسلمانوں کو کرنا ہی ہے، اسے کہتے ہیں فرض عین۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ ایک چیز فرض کی گئی لیکن اس فرض کی وجہ سے بعض لوگ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، بعض لوگ چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ فرض کفایہ اس پر عائد نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر اس فرض کو ادا کرے، لیکن یہ علم کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی علم، فقہ اور شرائع کا احکام کا علم، یہ دینی تعلیم ہے اور اسے حاصل کرنا ہر ایک مومن پر فرض ہے اور فرض عین ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یا پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیے، بس دینی تعلیم حاصل کر لیے۔ قرآن صرف پڑھنا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، احادیث کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا، جو احادیث میں بتائی گئی ہے ان چیزوں کو جاننا، یہ الگ چیز ہے۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، پڑھنے آنا الگ چیز ہے، اور سمجھ کر پڑھنے آنا یہ الگ چیز ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف پڑھنا نہ سیکھیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنا سیکھیں۔ ہمارا معاشرہ عمومی طور پر، معاشرے کے لوگ صرف اور صرف اس بات پر اٹک جاتے ہیں کہ اپنے حد تک تعلیم حاصل کر لو۔ اپنے حد تک تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ پڑھ لیا، مکمل تعلیم حاصل کر لی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، علماء کرام کس آیت کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں، کس آیت کی کس تفسیر کس طرح بیان کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو سمجھنا یہ شریعت کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف قرآن کو پڑھنا آ گیا، احادیث پڑھنا آ گیا، اردو کی کتاب پڑھنا آ گیا، قرآن اور عربی کتاب پڑھنا آ گیا، یہ ہرگز نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، اگر ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، اگر ہم اصلی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، اگر ہم دینی تعلیم سے کوسوں دور رہتے ہیں، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے جو گارجن حضرات ہیں یہ ہمیں شروع سے ہی دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، شروع سے ہی دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، ہمیں انگریزی سکھاتے ہیں، ہمیں غیر مہذب، ہمیں جو انگریزی اور جو دوسری چیزیں ہیں، اصلی تعلیم ہے، اصلی علوم ہے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں عبور حاصل کرنے کے کہا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر دھیان دینے کی ہے کہ اکثر آپ مدارس میں ان بچوں کو دیکھیں گے آج کے دور میں جو بچے کن ذہن ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل کم ہوتی ہے، جنہیں سمجھ میں کم آتا ہے، ایسے بچوں کو ہم مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ باقی جو بچے ہمارے ذہن ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو ہم اچھے کالجز میں ڈالتے ہیں، ایسے انجینئرنگ کراتے ہیں، ایسے ڈگریاں حاصل کراتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، تاکہ یہ کیا کرے؟ کامیابی حاصل کرے۔ یاد رکھیے، دنیاوی زندگی کی کامیابی، دنیاوی زندگی کی تعلیم، اصلی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ ایسی تعلیم ہے جو بالکل ہی آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، آپ اب سے لے کر پچھلے زمانے کی کتنے بھی کتابیں ہیں، اگر ساری کتابوں کا معائنہ کریں، ساری کتابوں کو پڑھیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں نظر آئے گا کہ آپ اصلی تعلیم نہ دیں اپنے بچوں کو، کہیں بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔
آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے، کہیں بھی ایسا نظر نہیں آئے گا. آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائے، کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. آپ اپنے بچوں کو وکیل نہ بنائے، لیکن آپ کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف دینی تعلیم سے دور رکھ کر عصری تعلیم حاصل کروائے. دینی تعلیم حاصل کروائے، قرآن اور احادیث کی فہم حاصل کروائے، قرآن اور احادیث کی تعلیم دلائے، پہلے شرعی تعلیم دلائے، اس کے بعد آپ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم دلائیں انہیں. یہ اچھی بات ہوگی. ورنہ پھر اگر ہم دینی تعلیم سے کوسوں دور رہیں گے تو گویا کہ ہمارا شمار جاہلوں میں ہوگا. کیوں جاہل میں ہوگا؟ کیونکہ قرآن اور احادیث کی تعلیم سے ایک انسان اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. دنیاوی تعلیم سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. دنیاوی تعلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. آپ پہلے دینی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تفقہوا، پہلے سمجھو. تفقہوا، پہلے سمجھو، یعنی دینی تعلیم حاصل کرو. کسی بھی عہدے کے لیے، کسی بھی منصب کے لیے، کسی بھی اوامر کے لیے پہلے آپ ان اوامر کو شریعت کے لحاظ سے سمجھو، قبل ان تسودوا، جس سے پہلے کہ تم منصب پر فائز کیے جا سکو. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ، کہا کہ جب تم منصب پر فائز کر دیے جاؤ اس کے بعد بھی تم دینی تعلیم حاصل کرو. مثال کے طور پر کسی کو امام بنا دیا گیا، کسی کو درس و تدریس کے لیے متعین کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب صرف اور صرف وہ لوگوں کو بیان کرے، صرف اور صرف لوگوں کو بتائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نے کہا جب تم کسی منصب پر فائز ہو جاؤ اس کے بعد بھی علم حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب منصب پر فائز کر دیے جاتے تھے، جب انہیں عہدیدار بنا دیے جاتے تھے، تب بھی وہ علم حاصل کیا کرتے تھے اور وہ اپنے علم میں کبھی بھی اپنے عمر کا لحاظ نہیں رکھتے تھے. پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، دینی اور شرعی تعلیم کے لیے عمر کا لحاظ نہیں ہے. چاہے آپ جوانی کے عالم میں علم حاصل کریں، بڑھاپے کی عالم میں علم حاصل کریں، ادھیر عمر کو پہنچ جائے، تب بھی آپ پر ضروری ہے اور فرض ہے کہ دینی تعلیم آپ حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ دین اور دنیا کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے. اگر آپ دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ دنیاوی زندگی کے متعلق اور شریعت میں کیا کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز فرض کی ہے، اللہ رب العالمین نے کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم کیا ہوں گے؟ ناواقف ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا. اور جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم ان کے درمیان تمیز اور فرق نہیں کر پائیں گے اور گناہوں میں اس طرح پھنستے چلے جائیں گے جیسے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا؟ اسلام جس علم کو واجب اور ضروری قرار دیتا ہے اور جس علم کی بنیاد اور اولین اہمیت ہے اور علم دین اور علم آخرت کون سا ہے؟ وہ دینی علم ہے. دینی تعلیم سے ایک انسان اخروی زندگی کو بھی جان سکتا ہے، جنت کو بھی جان سکتا ہے، جہنم کو بھی جان سکتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی وہ ساری چیزوں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس دینی تعلیم نہ ہو، اگر ان کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم نہ ہو تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے.
جاہل کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا۔ اگر ہم دنیاوی علوم میں عبوریت حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہم دنیاوی علوم میں بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، تب بھی ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا ہوں گے؟ جاہلوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اب دینی تعلیم حاصل کرنا جو فرض ہے، تو دینی تعلیم حاصل کب تک کی جائے اور کون کون سی چیز ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دینی تعلیم حاصل کیا؟ کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مومن، کہ ہر مومن پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ان یعرف الصوم، جب وہ علم حاصل کرے یہ کہ وہ نماز روزے کو جان لے، والصلاۃ نماز کو جان لے، والحرام حرام کو جان لے، والحدود اور حدود کو جان لے، کہ یہ اگر اس کام کو کیا جائے تو ہمارے اوپر کون سے حد جاری کی جائے گی، یا پھر یہ کام کرنا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے مترادف ہے یا پھر اسلام کے خلاف ہے، شریعت کا ہے یا پھر شریعت کے خلاف ہے۔ والاحکام، اور احکام کو جان لے۔ جب تک کوئی انسان ان تمام چیزوں کو نہیں جانتا، صوم، روزہ، نماز، حرام، شریعت کے حدود اور احکام، ان تمام کو جب تک کوئی انسان نہیں جان لیتا مکمل طور پر، تب تک وہ ایک طالب علم رہتا ہے، اور جب تک نہیں صحیح طریقے سے نہیں جان لیتا تب تک گویا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا فریضہ ہم سے عائد نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء کرام نے علم کے متعلق کہ دینی علم کس طرح حاصل کی جائے اور کب حاصل کی جائے، کتنا حاصل کی جائے، اس کے متعلق کئی ایک اقوال علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ جس پر طلب علم واجب ہے، کہ کس پر طلب علم واجب ہے، کتنا علم حاصل کرنا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس قدر علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے نماز، روزہ، پرہیزگاری، شرائع اسلام کو صحیح طریقے سے ان کے احکام کو جان لیا جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہے، دینی علم کم سے کم اتنا حاصل کرنا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے۔ اگر کہا جائے کہ روزے رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، شریعت کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو نہ کرتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا جواب نا میں ہوگا، منفی میں ہوگا۔ اسی لیے عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا کہ وہ شریعت کے احکام، نماز، روزے اور تمام چیزوں کو مکمل طور پر جان لے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات شروع سے بیٹھ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور اور اصلی تعلیم دلائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں، تو یہ بہت زیادہ پیسے کمائیں گے۔ ہاں صحیح بات ہے، دنیاوی زندگی میں ان کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں گے بلند ہوگا، لیکن ایک عالم دین کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک عالم دین جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، شریعت کے احکام کو حاصل کرتا ہے، شریعت کو جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ کب کرے گا؟ دنیاوی زندگی میں بھی کرے گا، اخروی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اسی طرح
دین علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن اور احادیث کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک ایسے قوم کو جو ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا ہو، راہ راست سے بھٹک گیا ہو، صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہو، ایسے لوگوں کو، ایسے قوم کو اللہ رب العالمین راہ ہدایت پر لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین تاریکیوں کے اندھیروں سے نکال کر انہیں نور ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ایسی کتاب ہے، قرآن کریم کیا ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت سارے قوم کو کیا کرتا ہے، بلندی اور سر بلند کرتا ہے، انہیں راہ ہدایت پر لاتا ہے، صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ آج اگر ہمیں ضرورت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح دنیاوی علوم پر دھیان دیتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، کالجز بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، جب وہ بچے ہمارے گھر آتے ہیں ان کا جس طرح محاسبہ کرتے ہیں، ان سے جس طرح پوچھتے ہیں، ان سے جس طرح تفتیش کرتے ہیں کہ آج تم نے کیا پڑھا، آج تم نے کیا اسکول میں کیا پڑھا، کون سا سبق تمہیں آج ملا اور کون سا ہوم ورک تم نے نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جس طرح ہم اسکول کے بچوں کے متعلق سوچتے ہیں اسی طرح ہمیں دینی مدارس کے متعلق بھی سوچنی چاہیے۔ اگر ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں، اما پارا قاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں پوچھا کہ قرآن کا کون سا سبق تو نے آج پڑھا، قاعدہ کا کون سا سبق تو نے آج پڑھا، اما پارا کا کون سی سورت تو نے آج پڑھی۔ یہ ہمیشہ ہم پیچھے رہتے ہیں اس معاملے میں، دینی معاملے میں۔ کیوں معلوم ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مدرسے میں اور مسجد میں بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں یہاں ہمیں پیسے نہیں لگتے، یہاں ہمیں پیسے نہیں لگتے، آؤ جاؤ آنا جانا بس اتنا ہی، جاؤ اپنے ڈیوٹی میں اور واپس آ جاؤ، کھیلو کودو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صرف جانا اور آنا۔ اگر یہی ہمارا حال رہا تو ہماری قوم یاد رکھیے سب سے پچھلے قوم میں سے ہو جائے گا۔ آج اگر آس پاس کے ماحول میں، آس پاس کے علاقوں میں اگر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے مدارس ہیں، کتنے مدارس ہیں، گنے چنے مدارس ہیں۔ اگر ہم آس پاس میں نظر دوڑائیں گنے چنے مدارس ہیں، اسکول دیکھیے ایک ایک گاؤں میں 4-5 اسکول بڑے بڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں، دینی مدارس سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ جو اصل تعلیم ہے اس کو ہم کیا کیے؟ بالائے طاق رکھ دیے۔ جو اصل تعلیم ہے اسے ہم پسے پوش ڈال دیے ہیں، اور جس تعلیم کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت ہے لیکن تعلیم دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہے، ان تعلیم کو ہم بڑے ہی توجہ اور متوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بے پردگی کا سب سے بڑا وجہ یہ اسکول اور کالجز ہیں۔ ہمارے بچیاں اسکول میں جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، آپ دیکھیں گے کتنی ایسی بچیاں جو دوپٹہ لگا کے جاتی ہیں، کتنی ایسی بچیاں جو حجاب پہن کے جاتی ہیں، اور وہاں مرد و زن کا اختلاط، دن بھر پورا صبح سے لے کر شام تک اسکول اور کالج میں رہتی ہیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی باتیں۔ آج جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف دینی تعلیم کی دوری کی وجہ سے دیکھتے ہیں، صرف اور صرف دینی تعلیم کی دوری سے دیکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کا دامن تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، کہیں گے یہ میرے والد ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، جو ہمیں اسکول چھوڑ کر آئے تھے، کالج چھوڑ کر آئے تھے، ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ہمیں مدرسہ جانے نہیں دیا، ہمیں مدرسہ میں ایڈمیشن نہیں کرایا۔ کل کیا جواب دیں گے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے؟ یہی جواب دیں گے۔ اسکول کے بچے زیادہ پیسے کماتے ہیں، اسکول سے جب آتے ہیں ڈگریاں لے کر تو زیادہ پیسے کماتے ہیں، اور زیادہ کمائی کے لیے ہم نے اسکول میں ڈالا تھا، کالج میں ڈالا تھا۔ مدرسے کے علماء اور مدرسے کے مسجدوں کے امام 10-15 ہزار لیتے ہیں، اس میں خود کیا کھائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے، گھر والوں کو کیا دیں گے؟ یہی جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔
ضرورت ہے سوچ لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، اور الحمدللہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ شروع ہوا، اور ابھی سارے مدرسوں میں داخلہ شروع ہے، سارے مدرسوں میں داخلہ شروع ہے۔ لہٰذا آپ جس مدرسے کو اچھا سمجھے، جس مدرسے میں قرآن اور احادیث کی تعلیمات اچھی طریقے سے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم مدرسے میں پہلے کرائیں، قرآن کی تعلیم پہلے دیں، احادیث کی تعلیم پہلے دیں، اس کے بعد جو عصری تعلیم ہے، اسکول کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، آپ ان کو بعد میں دلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول اور کالجز کی تعلیم میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ بھی ہیں، اور آپ دیکھیں گے انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، بہت ساری مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم صرف اور صرف اس بات کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم اپنے حد تک تعلیم حاصل کر لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حد تک تعلیم حاصل کریں تو آپ کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو روزے کے متعلق آنا چاہیے، آپ کو شریعت کے متعلق آنا چاہیے، شرعی احکام کے متعلق آنا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ جان لیں، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آنی چاہیے کہ ہم نے دینی تعلیم اپنے حد تک حاصل کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف قرآن پڑھنا آ گیا ہو تو ہم نے دینی تعلیم حاصل کر لیا، ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دینی تعلیم کا مقصد اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شرعی احکام اور شریعت کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بخوبی آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اور جو بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہیں، یا پھر ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے ہیں، یا پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اگر دینی تعلیم کے متعلق وہ ناواقف ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیم اور شرعی احکام کی پابندی کرنے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت کے احکام کی پابندی کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں نیک کام کرنے، صوم و صلات کا پابند بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔